السلام علیکم پاکستان، میں ہوں آپ کی میزبان ملیہ ہاشمی۔ ویلکم ٹو ABN نیوز۔ آج بہت بڑا دن ہے۔ پاکستان کے پائنیئر پرنٹ میڈیا پلیٹ فارم اوصاف نے اپنے ٹی وی چینل کا آغاز کیا ہے۔ اوصاف براڈ کاسٹنگ نیٹ ورک کی طرف سے پیش خدمت ہے ABN نیوز۔ آج جہاں بہت سیلیبریٹری ایونٹس چل رہے ہیں، آپ نے علینا اور عیسیٰ کی گفتگو سنی۔ آج بالکل اس دفتر میں عید کا سا سما ہے اور میں 10 ماہ کی بریک کے بعد دوبارہ سے اب ٹی وی سکرینز پر آ رہی ہوں، اور میں نے ABN نیوز کا انتخاب اس لیے کیا کیونکہ میری ویلیوز اور ABN نیوز کی ویلیوز تقریباً ملتی جلتی ہیں۔ تو ایسے میں آپ کو بالکل گھر والی فیلنگ آتی ہے، اور گھر کا ذکر ہو اور گھر کے سربراہ کا ذکر نہ ہو تو یہ بڑی ایک ادھوری سی بات لگتی ہے۔ تو آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں اوصاف براڈ کاسٹنگ نیٹ ورک کے چیئرمین سردار مہتاب خان صاحب کی جانب، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، پاکستان کے پرنٹ میڈیا نیٹ ورک کے پائنیئرز میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ السلام علیکم سردار مہتاب صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت بہت شکریہ جی، ویری گڈ مارننگ ٹو یو، اور بہت بہت مبارکباد آپ کو ماشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ جی، کہ آج پرنٹ میڈیا کے پائنیئر ادارے نے اپنے الیکٹرانک میڈیا چینل کا بھی آغاز کیا۔ کیا کہیں گے، کیا تاثرات ہیں، عوام سے کیا شیئر کرنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اللہ تبارک تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ انہوں نے میری ٹیم کو یہ موقع دیا کہ ہم آج ٹی وی چینلز کا اجرا کر سکیں۔ یہ خواب آج سے 25 سال پہلے جب اوصاف کا اجرا ہوا تھا تو اس وقت ہم نے سوچا تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ایک ٹی وی چینلز کا بھی ہم شروعات کریں گے جی۔ اور اس میں میری ٹیم نے دن رات محنت کی۔ اوصاف کا اجرا 25 دسمبر 96 کو ہوا تھا، اور اجرا سے لے کر اب تک کوارٹر سینچری جو ہے وہ گزر چکی ہے جی۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ کا میں شکر گزار ہوں، اور اس میں میری والدہ کی دعائیں، میرے والدین کی دعائیں اور میری ٹیم کی محنت شامل ہے ماشاءاللہ کہ میری ٹیم نے دن رات محنت کی، اور ہم نے کوشش کی کہ صحافت جو ہے یہ ایک مقدس پیشہ ہے۔ صحیح۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحافت جو صحیفہ سے لفظ نکلا ہے، جی۔ اور اوصاف جو ہے، اوصاف کا نام بھی ہم نے وصف والا، خوبیوں والا رکھا تھا کہ ہمارا جو نیوز پیپر ہے اوصاف، اس کا نام ہوگا، اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم صحافت کی دنیا میں ایک صاف ستھری صحافت کو فروغ دیں۔ اور بالکل ٹھیک۔ اچھا سردار مہتاب صاحب، یہ بتائیں کہ اب آپ الیکٹرانک میڈیا چینل کا آغاز کیا ہے آپ نے، جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ 25 سال ہو گئے ہیں، بلکہ اب 26واں سال شروع ہو گیا ہے اوصاف اخبار کو، اور ظاہر ہے ملک کیا پوری دنیا میں ہی ابھی کسی تعارف کا محتاج نہیں آپ کا برانڈ۔ تو یہ بتائیے ہماری آڈینس کو کہ پرنٹ میڈیا آؤٹ لیٹ کا آغاز زیادہ مشکل تھا یا الیکٹرانک میڈیا کا آغاز زیادہ مشکل لگا؟ یہ تو وقت کی بات ہے۔ پاکستان کے اندر جو پرنٹ میڈیا تو پہلے سے موجود تھا، لیکن جہاں تک ٹی وی چینلز کی بات ہے، کل ہمارے جنرل مشرف صاحب اس دنیا فانی کو کوچ کر گئے ہیں، اور اس سے پہلے پاکستان کے اندر صرف PTV ہوا کرتا تھا یا چند چینل تھے۔ تو یہ کریڈٹ جو ہے یہ پرویز مشرف صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کے اندر کراس میڈیا اونرشپ دی، اور کراس میڈیا اونرشپ کے آنے سے یہ ہوا کہ پاکستان کے اندر لوگوں کی بھرپور آواز جو ہے وہ عوام تک پہنچی۔ اور اس میں یہ کہوں گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ جنرل مشرف کو جنت الفردوس میں جگہ دیں، اور یہ ہے کہ ان کا یہ کام جو ہے، جیسے ذوالفقار علی بھٹو نے جب وہ سیاست میں آئے تو انہوں نے پاکستان کی عوام کو زبان دی تھی، بولنے کا حق دیا تھا، رائٹ دیا تھا، ایسے ہی اس حق کو پرویز مشرف نے اسکرین پہ لا کر لوگوں کو اجاگر کرنے کا موقع دیا۔ کوئی شک نہیں، اور اللہ تعالیٰ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف صاحب کو غریق رحمت کریں۔ واقعی وہ ان کا کردار سنہری حروف میں یاد رکھا جائے گا پاکستان کی تاریخ جب لکھی جائے گی، کہ واقعی میڈیا کو آزاد کرنے میں ان کا بڑا کردار تھا۔ اور میڈیا کی آزادی سے ہی اب میرا اگلا سوال جڑا ہوا ہے۔ مہتاب صاحب یہ بتائیے کہ میڈیا پر تو بڑے پریشر ہوتے ہیں، میں بھی پہلے ایک چینل سے منسلک رہ چکی ہوں، میرے بہت سے دوست کام کرتے ہیں میڈیا چینلز میں، 8 بجے کے شو، 10 بجے کے شو کرتے ہیں، اور میں بھی انشاءاللہ 8 بجے کا شو کرنے جا رہی ہوں۔ مبارک، خیر مبارک، بہت شکریہ۔
اب یہ بتائیے کہ آپ کو کوئی پریشر اگر آتا ہے آنے والے دنوں میں، جس طرح دیگر میڈیا مالکان کو آتا ہے کہ یہ کہیے اور یہ نہ کہیے، تو آپ کس طرح ٹیکل کریں گے؟ میرا یہ خیال ہے جی کہ جہاں تک پریشر ہے، پریشر تو ہر دور میں آتے رہے ہیں. صدر ایوب کے دور میں بھی ہوتا تھا کہ سینسرشپ تھی، اور اس وقت بھی اخبارات کے اندر جو ہے اگر کوئی ایسی خبر ہوتی تھی تو کئی دفعہ اخبار وہ سپیس خالی جایا کرتی تھی. یہ ہر دور میں رہے ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں. اگر ہم نے اپنے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی، یا کوئی ایسے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے، یا کسی کی عزت نفس کے ساتھ نہیں کھیلتے، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی کے پریشر میں آ کر میڈیا اپنے حق سچ کی آواز کرنے سے گریز کرے. اور ہم نے تو کبھی نہیں کیا جی. اور ہماری یہ کوشش رہی ہے کہ ہم کبھی کوئی ایسا کام نہ کریں، اپنے نیشنل انٹرسٹ سے ہٹ کر کوئی ایسی بات کریں، یا کوئی ایسی بات کریں جس سے ہمارے اوپر کوئی ایسا پریشر آئے کہ جس کو ہم برداشت نہ کر سکیں. ہم نے الحمدللہ برداشت کیا اور آگے بھی کرتے رہیں گے. بالکل صحیح. یہ تو ماشاءاللہ بڑا زبردست اسپرٹ ہے آپ کا. اب یہ بتائیے مہتاب صاحب کہ آپ کے بارے میں ایک بات میڈیا انڈسٹری میں بڑی مشہور ہوئی، اور ظاہر ہے آپ کا برانڈ تو پہلے سے ہی مشہور تھا، لیکن آپ کو لوگوں نے زیادہ پرسنلی تب جانا جب 2 سال قبل کووڈ نے پوری دنیا کو چکرا کر رکھ دیا، 2-2.5 سال قبل. اور ہم نے دیکھا کہ آپ کے کنٹمپریریز میڈیا چینلز کی اکثریت نے، چاہے وہ اخبار ہوں یا ٹی وی چینلز ہوں، ان کے امپلائیز کی یا تو کٹوتیاں کی گئیں، تنخواہیں کاٹی گئیں، یا ان کو سرے سے نوکری سے نکال دیا گیا. آپ نے ایک بھی ملازم کو نہیں نکالا، نہ تنخواہوں میں کٹوتی کی. تو آپ نے اپنی ممکنہ مالی مشکلات پر اپنے امپلائیز کی ویل بینگ کو کیسے ترجیح دی؟ ڈر نہیں لگا کہ مالی خطرات آ سکتے ہیں؟ بڑا اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے. جہاں تک ورکرز کی بات ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ادارہ ورکرز کے بغیر، اچھے ورکرز کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتا. ہر ادارے کی ضرورت ہوتی ہے اچھا ورکرز. لیکن چند ادارے ایسے ہیں جن کو معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور اس میں بہت سے چینلز بھی ہیں، اخبارات بھی ہیں. پاکستان کے اندر ہماری معاشی صورتحال جو ہے اوورآل جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اگر ملکی معاشی صورتحال بہتر نہیں ہوگی تو اخبارات بھی کسی صورت میں بہتر نہیں ہو سکتے. ہمارے اوپر پریشر تھا، ضرور تھا، لیکن میں نے اوصاف کے اجرا سے پہلے، کیونکہ میں نے جرنلزم کا خواب جو ہے یہ 96 میں یا 90s میں نہیں دیکھا، بلکہ جب میں تختی لکھا کرتا تھا. اچھا. اور لکڑی کی تختی ہوتی تھی میرے پاس. تو اس وقت میں نے یہ خواب دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے تو میں صحافی بنوں، جرنلسٹ بنوں. اور اس وقت کا یہ میرا خواب تھا. اور پھر میں سوچتا رہا کہ آج کے دور میں یا جرنلسٹ جہاں کہیں بھی ہو تو وہ اس کے جو پرابلمس آتے ہیں وہ کیسے آتے ہیں، کیوں آتے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ معاشی مسئلہ ہے، کہیں بھی آپ چلے جائیں. تو معاشی طور پہ میں نے جب دیار غیر میں گیا تو میں نے وہاں جا کر اوصاف کی بنیاد رکھی، اور یہ 80s کی بات ہے. اچھا، ویری نائس. تو میں نے اسے بنیاد جو رکھی تھی اس سے یہ تھا کہ میرا جو سٹاف ہے، میرا جو ادارہ ہے، وہ یہ نہ ہو کہ میں کسی کا، اللہ کے سوا کسی اور کا محتاج ہوں. وہ جو میری انکم ہوگی اس سے میں اپنے اس پروفیشن کو، مقدس پروفیشن کو، میں اس کو جاری رکھوں گا. اور یہی ہوا. بلکہ پچھلی حکومت میں سینٹ کے اندر امپلائیز گئے کہ ہماری سیلریز نہیں مل رہی ہیں. اچھا. تو وہاں پر پی بی اے کی طرف سے، اے پی این ایس کی طرف سے بھی لوگوں کو بلایا گیا. تو وہاں مجھے ایک ہمارا اپنا ہی ورکر تھا، اس نے مجھے یہ کہا کہ جی آپ کا ادارہ جو ہے، جو آپ نے سوال کیا ہے، باقی تمام ادارے جو ہیں کٹوتیاں کر رہے ہیں، وہ سیلریز نہیں دے رہے ہیں، تو آپ کیسے سیلریز دے رہے ہیں؟ تو میں نے اسے کہا بیٹا آپ یہ بتائیں کہ آپ جس ادارے میں اب کام کر رہے ہیں وہاں پر سیلری آپ کو کس تاریخ کو ملا کرتی تھی؟ تو اس نے کہا جی پہلے 5 تاریخوں میں ہمیں سیلری مل جایا کرتی تھی. میں نے کہا جی اب؟ کہتے جب 6 ماہ سے ہمیں سیلری نہیں مل رہی. میں نے کہا بیٹا جب حالات ٹھیک تھے تو وہ تو آپ کو ٹائم پہ سیلری دے رہے تھے. بالکل سر. اگر گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا جو بجٹ ہے جو ایڈورٹائز کرتے ہیں وہ اگر اداروں کو پے نہیں کریں گے تو ادارہ سیلری کہاں سے دے گا؟ بالکل. تو وہ مجھے کہنے لگا آپ سر یہ مجھے یہ بتائیں آپ کہاں سے دے رہے ہیں؟ میں نے کہا بیٹا آپ کو پتہ ہے کہ میں ہمیشہ اپنی جیب سے پہلے بھی دیتا رہا ہوں اور ابھی بھی دیتا ہوں. کیا بات ہے. یہ تو بہت بڑی قربانی ہے کہ اپنے انٹرسٹ کو مقدم رکھنا. ویسے آخر میں چونکہ شارٹ آف ٹائم، تو آخر میں مہتاب صاحب ایک بڑا دلچسپ سوال اسی آپ کے جواب سے جڑا ہوا
کہ جس طرح آپ نے مٹیریلسٹک اپروچ اپنانے کی بجائے ایک انسانیت کی بنیاد پر ہیومینیٹیرین ڈریون اپروچ تھی آپ کی. سو جو ینگ اسپائرنگ جرنلسٹس ہیں ان کو آپ پاکستان میں کیا پیغام دیں گے کہ وہ کن ویلیوز کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنے صحافتی سفر کا آغاز کریں؟ جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ صحافت ایک مقدس پیشہ ہے. ہمارے جتنے بھی جو نئے جو ساتھی آ رہے ہیں اس فیلڈ میں اس میں آئیں. یہ بہت ہی اچھا پروفیشن ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں, لیکن ان کو محنت کرنی چاہیے. صحیح. ان کو بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے اور محنت کے ساتھ ساتھ وہ کمیٹڈ ہوں اپنے ملک کے ساتھ. ویری امپورٹنٹ. دس از ویری امپورٹنٹ جی. اگر آپ اپنے ملک کے ساتھ سنسیئر ہیں, کمیٹڈ ہیں, تو آپ فیلڈ میں جائیں, کام کریں, محنت کریں. اور یہ تو ایسا سمندر ہے کہ آپ کو خود بخود رستہ دیتا جائے گا. اور آپ سے بھی میں یہ کہوں گا کہ آپ بھی جو ہے اس میں اپنے پروگرامز میں جیسے پہلے آپ رپورٹنگ کرتی رہی ہیں, مجھے امید ہے کہ آپ بھی, کیونکہ اوصاف گروپ جو ہے یہ ایک فیملی ہے. میں نے کبھی اپنے ورکرز کو یہ نہیں سمجھا کہ یہ میرا امپلائی ہے, نہیں, بالکل صحیح. میں نے اپنا فیملی ممبر سمجھا اور میں ان کی عزت کو اپنی عزت سمجھتا ہوں. اور میرا یہ تم آپ کی ساری ٹیم سے, اے بی این کی ٹیم سے, محسن بلال صاحب سے میں یہی کہوں گا کہ جو اوصاف کی پالیسیز ہیں اس سے پہلے جو 25 سال ان کو ہم لے کے چلے ہیں, مجھے امید ہے کہ اسی پہ چلتے ہوئے انشاءاللہ تعالی جتنے بھی اگلے مراحل ہیں ہم ان کو بڑے اچھے طریقے سے عبور کریں گے انشاءاللہ. آمین. اللہ تعالیٰ اس سفر کو بہت کامیابی سے جاری و ساری رکھیں. آمین. اور جو ان کے بیٹے جن کا ذکر کر رہے ہیں محسن بلال صاحب, کیونکہ مہتاب صاحب سے بھی پہلے میرا انٹریکشن خواتین و حضرات ان سے ہوا ہے, اینڈ آئی فاؤنڈ ہم ٹو بی ریئلی ہمبل. تو وہ ان سے ملاقات کے بعد مجھے سمجھ آئی کہ ہیوملٹی انہوں نے اپنے والد صاحب سے لی ہے. تو ناظرین, ابھی اس سیگمنٹ کے بعد ہم آپ کو لیے چلتے ہیں جی ہنا اور اریبہ کی طرف, اور مزید نئے چہروں سے آپ کو روشناس کرواتے ہیں. اے بی این نیوز پاکستان کے ٹیلی ویژن سکرینز پر آ چکا ہے, اور اب ہم انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر اے بی این نیوز کے ذریعے آپ تک پہنچائیں گے پاکستان کے سوشو پولیٹیکل لینڈسکیپ پر ہونے والی بڑی بڑی ڈیولپمنٹس کے حوالے سے تازہ ترین اپڈیٹس. اسٹے ٹیونڈ. اوور ٹو ہنا اینڈ اریبہ. رائٹ. تھینک یو سو مچ ملیحہ. اور اب آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ ہم موجود ہیں اپنے نیوز روم میں. میں ہوں اریبہ ترمیزی اور میرے ساتھ ہیں ہنا چودھری. جناب بیک گراؤنڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گہما گہمی ہے کیونکہ یہ نیوز روم ہے. ٹینشن ہوتی ہے, اور ٹینشن اس لیے ہوتی ہے کیونکہ آپ لوگوں تک براہ راست خبر پہنچنی ہے, اور خبر کی اوتھینٹسٹی کتنی ضروری ہے. تو یہ آپ کو مناظر بھی دکھائیں گے نیوز روم کے, لیکن سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ تمام نیوز کو مینیج کرنا اٹس اے ہیوج رسپانسبلٹی, اور اس رسپانسبلٹی کو یہاں پر کون نبھا رہا ہے؟ ہمارے جو بیک بون ہیں نیوز کے, وہ ہیں محسن نواز صاحب. آپ کو ان سے ملواتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ صاف اور شفاف صحافت آپ تک کیسے پہنچائی جا رہی ہے. السلام علیکم سر. پہلے تو بہت بہت مبارکباد, اتنی زیادہ رسپانسبلٹی ہے آپ پہ. اور لیکن اے بی این کے اوپر اتنی رسپانسبلٹی اس لیے کہ اتنے زیادہ چینلز کے ساتھ اے بی این کو آپ ایک نیا چینل, اور ایسا چینل جس کو لوگ پسند بھی کریں. کمپٹیشن بھی ہے مارکیٹ میں. بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کمپٹیشن ضرور ہے, لیکن اے بی این کو ہم ایک ایسے چینل کے طور پہ لا رہے ہیں جس پہ لوگ اعتماد کر سکیں. بالکل. ہمارا پہلی کوشش یہی ہوگی کہ بجائے اس کے کہ ہم جلدی کریں, غلط خبر عوام تک پہنچائیں. صحافت کا پہلا کام ہے کہ مصدقہ خبر ہو اور ٹائملی عوام تک پہنچے بھی صحیح. اس لیے ہمارا ایک بہت سا لمبا ایک طویل پروسیس ہوتا ہے جس کے تھرو ہم نیوز کو فلٹر کرتے ہیں. جس کی آپ بات کریں, میں چاہوں گی کیونکہ آپ جب بھی کسی ایک ایسے ڈائریکٹر صاحب سے بات کر رہے ہوتے ہو تو ایک پوری ٹیم ہے جو کہ چیزوں کو مینیج کر رہی ہو. تو آئی ریئلی وش کہ آپ وہ ٹیم سے ہمیں ملوائیں, کام کیسے ہوتا ہے. اور ساتھ یہ بھی اریبہ اٹس ٹو ڈیفیکلٹ, مطلب میں دیکھتی ہوں کبھی یہاں پر آ کے مجھے ویسے ٹینشن ہونا شروع ہو جاتی ہے. صحیح بات ہے. محسن صاحب, آپ جس طرح مینیج کریں اور آپ کی ٹیم, ذرا تعارف کرائیے گا. ہمارا نیوز روم ہے یہاں سے خبر جنریٹ ہونے سے لے کر ویور تک پہنچنے تک کس پروسیس سے گزرتی ہے, کہاں سے گزرتی ہے. ہم ٹکر سے جو ابتدائی ریڈ لائن آپ نیچے دیکھتے ہیں جس کو ہم ٹکرز کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں صحافت کی, وہاں سے لے کر اسکرین تک وہ جانے میں اور اینکرز کے تھرو ناظرین تک پہنچنے میں کیا پروسیس ہوتا ہے یہ پورا نیوز روم کا ہر فرد, ہر لوگ جو ہیں وہ میں آپ کو کنٹرولر نیوز ہیں ہمارے کرامت صاحب, ان سے ملواتا ہوں. یہ آپ کو پورا پروسیجر بتائیں گے, خبر آتی کیسے ہے اور پھر ناظرین تک پہنچتی کیسے ہے.
हिना ऐसा है कि खबर पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों को भी बहुत बहुत मुबारक हो कि एक नया सफ़र हम शुरू करने जा रहे हैं। उम्मीद है कामयाब होंगे और लोगों में अपनी जगह बनाने में कामयाब होंगे। खबर शुरू होती है फील्ड से, जहाँ रिपोर्टर हमें खबर भेजता है, खबर लैंड करती है रिपोर्टर से सीधी असाइनमेंट डेस्क पे। चले मैं आपको उन लोगों के पास लिए चलता हूँ। ज़रूर। ये है हमारा असाइनमेंट डेस्क, जहाँ से रिपोर्टर की खबर जो होती है वो यहाँ पहुँचती है। ये लोग उनसे कोऑर्डिनेट करते हैं, ये खबर हमें आते ही बताते हैं कि खबर की नोयत क्या है और उसकी इंटेंसिटी कितनी बड़ी है। यहाँ से खबर आगे ट्रैवल करती है, पहले सबसे जाएगी टिकर पर, जिसको आप देखते हैं कि नीचे एक जुमले से खबर चल रही है, टिकर पे जाती है, टिकर से हम खबर को आगे पहुंचाते हैं शिफ्ट इंचार्ज तक। शिफ्ट इंचार्ज डिसाइड करता है कि इस खबर को आगे ट्रीट कैसे करना है। इस पर बीपर जाएगा, इस पर OCVO जाएगा, या सिर्फ शॉर्ट जाएगी, या इसका एक पैकेज बनेगा। सही, इस पूरे प्रोसेस को वो बंदा डिसाइड करता है, कॉपी डेस्क पे देता है कि इसकी कॉपी चेक करे, इसके जो फैक्ट्स हैं वो चेक किए जाएं, इसकी इमला चेक की जाए, और इस खबर को जो होता है वो असल रूप जो होता है वो कॉपी देता है। कॉपी से रनडाउन के पास जाती है, रनडाउन इसको पूरी एक शेप देता है कि ये खबर जो है पहले अगर PM की है या खुदा न खास्ता हादसा हुआ है या कोई हैपनिंग हो रही है तो वो बताते हैं कि इस सीक्वेंस को कैसे आगे रखना है। उसकी नोयत जो है उसका एडिटोरियल अप्रोच जो है वो बंदा डिसाइड करता है विद द कोऑर्डिनेशन जो होता है। इनकी गाइडलाइन होगी या हम लोग होंगे, हम उस खबर को फिर फाइनल वहाँ पे करेंगे। बिल्कुल। उसके आगे हम जान रहे हैं मोहसिन साहब खामोश खड़े हैं क्योंकि खामोशी से ही ऑब्जर्वेशन होती है और वो खबरों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। इस पर टीम ऑब्जर्व हो रही है। वो ज़ाहिर है ये काम न्यूज़ का सेंसिटिव काम है बहुत ज़्यादा। आपको अपने नाजरीन का एतमाद जीतना होता है। एतमाद तभी होता है अब आप उनको सही और दुरुस्त खबर और बर वक्त खबर दे रहे हो। Few lines about ABN News today. ABN न्यूज़ का हम जो शुरू किया उसका यही मकसद है कि जो बेसिकली अब ज़्यादातर यहाँ पे हम सियासतदानों की बात हो रही है। सियासतदान ने ये फ़लाँ ने ये कह दिया, फ़लाँ ने वो कह दिया, और उसका जवाब और रद्द-ए-अमल। हमारी कोशिश ये होगी कि जो आवाम के मसाइल इन बहस मुबाहिसों के बीच में फंस गए हैं, जो आवाम के रियल इश्यूज़ हैं, महंगाई है और उनके जॉब्स का, रोज़गार का मसला है, उन मसाइल तक हम बात करें। टीम जो है ना आपको देख रही है, शायद आपका गुस्सा उन पे ज़्यादा तो नहीं होता, आप अगर विजिट करा हमारे कंट्रोलर हैं सुहेब साहब और एंकर्स को वो डील करते हैं, तो उनसे बात करेंगे। वो हमें बताएंगे कि ये एंकर्स का तारुफ भी करवाएंगे और बताएंगे कि ये किस तरह खबर एंकर्स तक पहुंचती है और ये किस तरह फिर। ठीक है सर। जी सर। अच्छा, ये हमारा बेसिकली एंकर्स डेस्क है, हेडलाइंस डेस्क के बिल्कुल साथ है ताकि ये लोग साथ साथ अपडेट होते रहें। अच्छा, इसमें हम लोग एक चीज़ का ख्याल रख रहे हैं कि एंकर्स जो हैं उनकी जो तलफ़ुज़ है उस पर हम लोग ख़ास ज़ोर दे रहे हैं कि उस पर एटलीस्ट हमारे तलफ़ुज़ सही जाए हमारे एंकर्स की, और उसके जो फिर साथ हमारे हेडलाइंस वाले बैठे हैं, ये हर वक्त जो भी यहाँ पे खबर लैंड कर रही थी उसको एंकर्स साथ साथ अपडेट भी हो रहे होते हैं ताकि बिल्कुल उसके बाद यहीं से हमारे स्टूडियो में चले जाएंगे और फौरी तौर पे हम इसको ब्रेक भी कर सकते हैं। राइट। और इसी के साथ थैंक यू सो मच, आप सबको लेके चलेंगे अपने न्यूज़ रूम में। अगर न्यूज़ स्टूडियो बिजी नहीं है, न्यूज़ स्टूडियो इस वक्त बिजी है क्योंकि आप तक साफ और शफाफ खबरें भी तो पहुंचानी है, लेकिन आपको पता है ज़्यादातर काम किधर होता है न्यूज़ का टेक्निकल, वो है हमारा पैनल कंट्रोल रूम। आपको दिखाते हैं पैनल कंट्रोल रूम। लेकिन जाने के लिए हम परमिशन भी ले लेते हैं क्योंकि वी डोंट हैव टू इंटरप्ट देम, लेकिन अभी मेरे ख्याल में बिजी है, वी कैन गो इनसाइड। ओके चलो, लेट्स हैव अ शॉर्ट विजिट हियर। ये हमारा पैनल कंट्रोल रूम है PCR, और आप देख सकते हैं सारी जो टेक्निकलिटीज़ हैं न्यूज़ की वो यहाँ डील की जाती हैं ताकि आप तक सही खबर, ऑथेंटिक खबर। और मुझे याद आ रहा है कि हम जब स्क्रीन पर बैठे होते हैं और खबर जाने से बिल्कुल पहले जो प्रोड्यूसर से कनेक्शन हो रहा होता है हमारी टॉक बैक में, वो हमें तंग नहीं कर रहे होते, हमें लग रहा होता है तंग कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक पूरी टीम है जो कि हर पैनल पे बैठी है। आप तक जो खबर पहुँच रही है वो इतनी आसान नहीं है पहुँचाना, लेकिन आसान बनाते हैं ये लोग। यहाँ पर एंकर्स भी बैठे हैं, लेकिन मुलाकात कराने से पहले विल आस्क अबाउट दिस टीम वर्क, हाउ इट वर्क्स, यानी PCR कैसे। हमारा बेसिकली कंट्रोल रूम है जहाँ पे जब सारी खबर हमारी लैंड हो जाती है फ्रॉम रन डाउन, तो वो हमारे पास ऑक्टोपस में यहाँ पे आ जाती है और हम इसको फिर ऑन एयर करते हैं। ये हमारा स्विचर है
दिखा सके अगर आप। ये हमारा स्विचर है, हमारे पैनल प्रोड्यूसर हैं, ये समझ लीजिए कैप्टन ऑफ द शिप की होते हैं इस टाइम, और ये इन्होंने जो भी एग्जीक्यूशन स्क्रीन पे जा रही है वो ये कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे साथ यहाँ पे ग्राफिक्स वाले बैठे हुए, ये ग्राफिक्स जो भी स्क्रीन पे ग्राफिक्स चल रहे होते हैं ये चला रहे होते हैं, और वो मैडम बैठी हुई है प्ले आउट में, ठीक है। तो जो भी वीडियोस वगैरह चल रहे हैं वो चल रहे हैं। थैंक यू सो मच। बहुत मसरूफियत है, आप देख सकते हैं। कुछ एंकर्स भी हैं यहाँ पर, चोरी छुप के अपना काम कर रहे हैं। कैसी हैं आप? लुकिंग सो प्रीटी माशाल्लाह। वैसे हमेशा ही लग रही होती है, लेकिन आज चैनल लॉन्च है। एग्जैक्टली। हाँ जी, आज मैंने स्पेशली मेकअप थोड़ा इन्हेंस करा जी। हाउ इज योर एक्सपीरियंस विद ABN? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है और इंशाल्लाह आगे भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा जाएगा, और मैं बहुत जो है वो एक्साइटेड हूँ लॉन्चिंग के लिए, और मैं बहुत दिनों से वेट कर रही थी कि कब चैनल लॉन्च होगा, और एक मेरे लिए एक न्यू जर्नी है। मैं भी बहुत लेट आई हूँ, ये भी बहुत लेट आई है। ये हमारी एक्साइटमेंट का आलम था कि हमें सोचते रात को देर हो गई। मैं पूरी रात ज़रा आज का ही सोच रही थी कि कल का मेकअप कैसा होगा, हेयर स्टाइल कैसा होगा, तो बस वही। राइट, थैंक यू सो मच एमन, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। अब है ना, आपको एक बड़े मज़े की बात बताती हूँ, आप सब भी रिलेट करेंगे इस चीज़ से कि खबरें अब सिर्फ सैटेलाइट चैनल्स तक जो हैं वो महदूद नहीं है। Exactly. हम लोगों तक डिजिटली पहुंच रहे हैं, और ABN का जो डिजिटल डिपार्टमेंट है वो रोज़ दिन रात मेहनत कर रहा है आप तक खबरें पहुंचाने के लिए बर वक्त, ताकि अगर आपने टीवी नहीं भी खोला, आप अपने सोशल मीडिया का दौर है। इट्स अबाउट योर प्रोग्राम्स। इफ वन इज, अगर कोई एक इंतजार नहीं कर सकता कि वो 40 मिनट का प्रोग्राम देखेगा, कोई खबर अगर मिस हो जाती है, तो सोशल मीडिया इज अ ग्रेट मीडियम। तो यहाँ पर सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया का हेड कौन है? आई वांट हमारे डिजिटल मीडिया के हेड हैं लियाकत साहब, और लियाकत साहब से पूछते हैं, उनको ज़रा हमने उनकी मसरूफियत से घसीटा है ताकि आपको बताएं कि डिजिटल डिपार्टमेंट को कैसे लीड कर रहे हैं और किस तरह आप तक सही सहाफ़त को पहुँचाया जा रहा है। जी थैंक यू। इस सोशल मीडिया के इस दौर में जहां हर वक्त फेक न्यूज़ की भरमार है, ऐसे में आवाम तक सच को पहुंचाना ये एक इंतहाई मुश्किल मसला है, बहुत बड़ा चैलेंज है। और ABN डिजिटल की टीम दिन रात कोशिश कर रही है ताकि अपने नाज़रीन तक हक़ाइक़ को बर वक्त पहुँचा सके। सोशल मीडिया की बात करें तो लियाकत साहब, सबसे पहले तो एक फार्मूला ये है कि हमने सोशल मीडिया को ऐसे नहीं चलाना कि कोई एक्सपर्ट हो। ज़ाहिर है कोई ख़बर की ऑथेंटिसिटी हो, कोई ख़बर ब्रेक करनी है, उसका एक तरीक़ाकार है। तो जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से प्रिंट मीडिया में गई हो साफ़ की खबर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से होती हुई सोशल मीडिया पे, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये चेन बहुत ज़बरदस्त होगी अगर हम ABN न्यूज़ की बात करें। जी बिल्कुल, देखें ख़बर की जो ऑथेंटिसिटी वो लाजमी है कि ख़बर किस सोर्स से आई है, और उसको वैसे ही अफवाहों की सूरत में आजकल डिजिटल मीडिया पे बहुत ज़्यादा अफवाहें जो है गर्दिश कर रही होती हैं, तो आवाम को ये पता चलना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन सी खबर सच है और कौन सी झूठ पर मबनी है। तो ABN की पूरी डिजिटल की टीम जो इस चीज़ पे लगी हुई है कि हम सच ही आवाम तक पहुँचाए, और जो सोशल मीडिया पे जो प्रोपेगेंडा है उसके खिलाफ अपना जो है ना। तो लियाकत साहब ये बताइएगा हमारे जो नाजरीन हैं उनको कि ABN कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करके लोगों तक पहुँच रहा है? हमारे पास जी ज़रूर जो है ना अपनी टीम से मिल गए। हमारे पास वो सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म है, जैसे यूट्यूब, फेसबुक, और ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, और हर वो प्लेटफॉर्म है जो हमारी आवाम देखना चाहती है, जो यूज़ कर रहे हैं पाकिस्तान में। तमाम प्लेटफॉर्म पे हमारी प्रेजेंस है और हम उसको यूज़ कर रहे हैं, बाकायदा हमारे एक्टिव हैं, और लोगों तक चीज़ें, खबरें प्लस एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम भी वहाँ से पहुँचाते हैं। चलें अब टीम दिखाइए अपनी टीम। बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, एंड दे आर सो बिजी। ऑफ कोर्स एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम। जी हमारे पास वेबसाइट पे जो काम कर रही हैं इफ़्ज़ा हैं, इससे जो है ना मिलिएगा। नाइस टू मीट यू फ़िज़ा। मैं एक्सपीरियंस ABN के साथ काम कर नहीं, इट वाज रियली गुड और बहुत अच्छा लगा, और अल्लाह करे नया ABN चैनल है तो बहुत अच्छा लग रहा है, और मुबारकबाद सबसे पहले तमाम लोगों को, और आई होप कि ये बहुत ज़्यादा ग्रो करे और हम इसमें जो है काफ़ी अच्छा करें इंशाल्लाह। हम गामज़न हैं आप तक जो ABN की आवाज़ है, सच की आवाज़ है, वो आप तक पहुंचाने में हमारी पूरी टीम, गोया वो हमारी न्यूज़ रूम हो, वो हमारी डिजिटल टीम हो, सब आप तक ये खबरें पहुंचा रहे हैं। और ABN न्यूज़ के हवाले से बात करें, हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा इस पे भी बात करेंगे, लेकिन वी हैव अदर थिंग्स टू शो। स्टे विद अस।